السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی ایک ساتھی نے سوال کیا کہ انسان کو کن اصولوں پر چل کر زندگی گزارنا چاہیے جس کی بنا پر زندگی پرسکون اور بااطمینان ہو جائے، تو میرے عزیز دوستو، زندگی کو پرسکون اور بااطمینان ساز دو اصول ہیں، جن میں سے ایک قوت شہویہ اور دوسرے قوت غضبیہ۔ قوت شہویہ یہ وہ قوت ہے جو ہر اس چیز کا تقاضا کرتی ہے جو انسان کے لیے مفید اور کارآمد ہو، جیسے کھانا انسان کے لیے مفید اور کارآمد ہے، یہ کھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ سونا انسان کے لیے مفید اور کارآمد ہے، یہ سونے کا تقاضا کرتی ہے۔ پانی پینا انسان کے لیے مفید اور کارآمد ہے، یہ پانی کا تقاضا کرتی ہے۔ دوسرے قوت غضبیہ یہ ہر اس چیز کا دفاع کرتی ہے جو انسان کے لیے مضر اور بیکار ہو، جیسے کسی کے گھر میں چور گھس آیا تو اب اس کی قوت غضبیہ عمل میں آتی ہے اور اس چور کا دفاع کرتی ہے۔ یہ دونوں قوتیں بنیادی طور پر تو غلط نہیں ہیں، لیکن ان کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قوت شہویہ بنیادی طور پر غلط ہو تو انسان کھائے گا کیسے؟ جب کھائے گا نہیں تو زندہ نہیں رہے گا۔ اگر بنیادی طور پر غلط ہو تو سوئے گا کیسے؟ جب سوئے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا؟ اسی طرح قوت غضبیہ یہ بھی بنیادی طور پر غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قوت غضبیہ نہ ہو تو انسان اپنا دفاع کیسا کرے گا، کسی اپنی جان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ لیکن ان دونوں کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے۔ جب قوت شہویہ اور قوت غضبیہ دونوں اعتدال پر ہوتی ہیں تو انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے لیے مفید اور کارآمد فیصلے کرتا ہے، غیر نافع اور بیکار فیصلے نہیں کرتا۔ تمام کے تمام صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عادلون، تمام کے تمام صحابہ عادل تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام کے تمام صحابہ کی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ اعتدال پر تھی۔ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے اعتدال کی ہونے کی بنا پر ان کی عقل کامل تھی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس شخص کی یہ دونوں قوتیں اعتدال پر ہوں، قوت شہویہ، قوت غضبیہ، تو نہ اسے کسی پیر و مرشد کی ضرورت ہے، نہ کسی مشفق و مربی کی ضرورت ہے، وہ انسان کامل ہے۔